السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 330 سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے، وکان معه حتی یصلی علیہا ویفرغ من دفنہا، اس وقت تک جنازے کے ساتھ رہے جب تک کہ اس پر نماز پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہو، فإنہ یرجع من الأجر بقیراتین، تو وہ ثواب کے 2 قیرات لے کر واپس ہوگا۔ کل قیرات مثل احد، ہر قیرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ ومن صلی علیہا، اور جو آدمی صرف نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے، ومن صلی علیہا، جس نے نماز جنازہ پڑھی، ثم رجع قبل ان تدفن، پھر وہ لوٹ آیا اس کے یہ کہ اس کو دفن کیا جائے، فإنہ یرجع بقیرات، تو وہ 1 قیرات ثواب لے کر واپس ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آخرت کا ثواب اس کے پیش نظر تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کو اتنا بڑا ثواب عطا فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرعوا بالجنازۃ، جنازے کو تیز لے جایا کرو، فإن تک صالحۃ فخیر تقدمونہا الیہ، اگر وہ نیک ہے تو خیر ہے، جہاں تم اس کو جلدی پہنچا دو گے، وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، اور اگر اس کے سوا دوسری صورت ہے تو ایک برا ہے، اس کو اپنے کندھوں سے جلدی اتار دو گے۔ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جنازہ کو جلدی اپنے ٹھکانے پر پہنچانے کی کوشش کی جائے، تجہیز و تکفین کے انتظام میں بھی بلا ضرورت تاخیر نہ کی جائے۔ مناسب حد تک جنازہ کو لے کر تیز چلنا چاہیے، بھاگا بھی نہ جائے، تھوڑا تیز چلنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی میت کی نماز جنازہ پڑھو، فاخلصوا له الدعاء، تو پورے خلوص سے اس کے لیے دعا کرو۔ نماز جنازہ کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ میت کے لیے دعا کی جائے۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی حمد و تسبیح ہے، دوسری تکبیر کے بعد تحمید ہے، دوسری تکبیر کے بعد معذرت درود شریف ہے، گویا یہ دعا ہی کی تمہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں جو دعائیں پڑھتے تھے وہ آگے آئیں گی بھی صحیح، اور یہ ہمیں اچھی طرح یاد بھی ہونی چاہیے۔ عن عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز جنازہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، فحفظت من دعائہ، قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کی نماز جنازہ پڑھی، فحفظت من دعائہ، پس میں نے آپ کی دعا یاد کر لی، وہو یقول، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو بخش دے، ورحمہ، اور اس پر رحم فرما، وعافیہ،
اور اس کو عافیت دے، واعف عنہ، اس کو معاف کر دے، واکرم نزلہ، اس کی باعزت مہمانی فرما، ووسع مدخلہ، اور اس کی قبر کو اس کے لیے وسیع فرما دے، وغسلہ بالماء، پانی سے دھو دے، والثلج والبرد، اولوں سے اس کو نہلا دے، برف اور اولوں سے اس کو نہلا دے، ونقیہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اور گناہوں کی گندگی سے اس کو صاف فرما دے جس طرح کہ اجلے کپڑے کو تو نے میل سے صاف فرما دیا ہے، وابدلہ دارا خیرا من دارہ، اور اس کو دنیا کے گھر کے بدلے میں آخرت کا اچھا گھر عطا فرما، وأہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ، اور اچھا گھر اور گھر والوں کے بدلے میں اچھے گھر والے، اور رفیق حیات یعنی بیوی کے بدلے اچھا رفیق حیات عطا فرما، وأدخلہ الجنۃ، اور اس کو جنت میں داخل فرما، وأعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار، اور اسے عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے پناہ دے۔ قال، حدیث کے راوی عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں حتیٰ تمنیت ان اکون انا ذلک المیت، کہ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش یہ میت میں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیہ کلمات سن کر ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو رہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی الجنازۃ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے پر نماز پڑھتے تو دعا فرماتے، اللہم اغفر لحینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا، اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو، اور ہمارے حاضر کو اور ہمارے غائب کو، و صغیرنا و کبیرنا، اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو، و ذکرنا و انثانا، اور ہمارے مردوں کو اور ہمارے عورتوں کو، ہماری عورتوں کو، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو آپ ہم میں سے موت دے دیں اس کو ایمان پر موت دیجیے، اللہم لا تحرمنا اجرہ، ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ، ولا تفتنا بعدہ، اور اس کے بعد تو ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈال۔ ان واصلۃ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، علی رجل من المسلمین، ہاں صلی بنا، ہمیں یہ کون سی نماز پڑھائی؟ ایک مسلمانوں میں سے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی، فسمعتہ، پس میں نے اس کو سنا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم ان فلان ابن فلان، اے اللہ بے شک فلاں بن فلاں، فی ذمتک، آپ کی پناہ، آپ کی امان میں ہے، وحبل جواری کا، اور آپ کی پناہ میں ہے، فقیہ من فتنۃ القبر و عذاب النار، اس کو عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے بچا، وانت اہل الوفاء، اے اللہ، ہاں یہ ہو گیا نا، اس کے بعد وانت اہل الوفاء والحق، تو وعدوں کا وفا کرنے والا اور حق ہے، خداوند حق ہے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو بخش دے، ورحمہ، اور اس پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مختلف احادیث میں مختلف دعائیں ذکر کی جا رہی ہیں،
بہرحال جو بھی دعا یاد کر لی جائے وہی اپنی جگہ پہ اچھی ہے، لیکن یاد ضرور کی جائیں۔ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من میت تصلی علیہ امۃ من المسلمین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میت پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت نماز پڑھے، یبلغون میۃً کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز جنازہ پڑھے تو وہ خوش نصیب ہے۔ آگے دیکھیں اب کہ جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے وہ سب اللہ کے حضور میں اس میت کے لیے سفارش کریں تو ان کی یہ سفارش ضرور ہی قبول ہوگی، ان کی یہ سفارش ضرور ہی قبول ہوگی۔ عن قریب مولا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن قریب مولا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ مات لہ ابن بقدید او بعصفان، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام قریب تابعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے کا انتقال مقام قدید یا مقام عصفان پر ہوا۔ فقال یا قریب، تو انہوں نے مجھے فرمایا، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انظر مجتمع لہ من الناس، دیکھو جو لوگ جمع ہوئے ہیں۔ قال خرجت، وہ نکلے۔ فاذا ناس، پس لوگ قد اجتمعوا، جمع ہو گئے، لہو، اس کے پاس۔ فاخبرتہ، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خبر دی۔ فقال، انہوں نے فرمایا، تقول ہم 40، تم کہتے ہو کہ وہ 40 ہیں۔ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں۔ قال اخرجوہ، آپ چلے چلو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ما من رجل مسلم، مسلمان کا انتقال ہو جائے، یموت، مسلمان کا انتقال ہو جائے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعہم اللہ فیہ، کہ اس کے جنازے میں نماز 40 ایسے آدمی پڑھیں جن کی زندگی شرک سے بالکل پاک ہو، اور اس کے جنازے کی نماز 40 آدمی ایسے پڑھیں جن کی زندگی شرک سے بالکل پاک ہو، اور وہ نماز میں اس میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ الا شفعہم اللہ فیہ، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اس میت کے حق میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ عن مالک ابن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ما من مسلمین، کوئی مسلمان ایسا نہیں، یموت، وہ فوت ہو جائے، فیصلی علیہ 3 صفوف من المسلمین، اس پر جنازہ پڑھیں مسلمانوں کی 3 صفیں، الا اوحب فکان مالک، تو ضرور ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کے واسطے واجب کر دیتا ہے، یعنی جنت۔ فکان مالک، حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا استقل اہل الجنازۃ جزاہم 3 صفوف لہذا الحدیث، مالک بن حبیرہ کا یہ دستور تھا کہ جب وہ
نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کم محسوس کرتے تو اسی حدیث کی وجہ سے لوگوں کو 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اس پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔